ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، ہمارا باقی کا جو حصہ سپاہی اور بٹمار مشقی سرگرمیوں میں تقریباً مکمل ہوا تھا۔ استحسانی وضاحت اور ذاتی رائے اور کچھ قواعدی سرگرمیاں تھیں وہ باقی رہ گئی تھی۔ پارٹ سیکنڈ کا ویڈیو بنا کر کے ہم ڈال رہے ہیں۔ آئیے یہاں پر ہم جو ہے سوال نمبر 1 دیکھتے ہیں، جس میں استحسانی وضاحت کا جو سوال دیا گیا ہے نمبر 1 پر کہ برساتوں میں ندی پر دریائے اعظم کا گمان ہونے لگتا۔ اس کا ہم کو جو ہے اس کی وضاحت کچھ اس طرح رہیں گی کہ وضاحت کی شروعات ہم کر رہے ہیں کہ مندرجہ بالا جو جملہ ہے وہ سبق سپاہی اور بٹمار سے ماخوذ ہیں، جس کے مصنف شمس الرحمن فاروقی ہیں، اور یہ جملہ انتظام سلطنت اور حضرت دہلی کے گرد و نواح کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا گیا ہے۔ ذرا بھی بد امنی کی خبر کا علم ہو تو 80,000 مسلح فوج ہر وقت تیار رہتی تھی۔ مختلف علاقے میدان فوجوں کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ اس سبق میں مذکور کردار سپاہی جس فوج میں تھا وہ غیاث پور سے جمنا کے کنارے پر تھی، اور ندی کافی طویل تھی، اور برساتوں کے موسم میں تو اتنا پانی بھر جاتا ہے جیسے کہ دریائے اعظم کا گمان ہونے لگتا۔ اسی طرح سوال نمبر 2، وضاحت نمبر 2، اس علاقے کو خلق اللہ تنزن پٹ پڑ گنج کہنے لگی تھی۔ تنزیہ طور پر جو ہے وہاں کے لوگ اسے پٹ پڑ گنج کا نام دیا تھا، تو اس کی وضاحت ہم دیکھیں گے کہ مندرجہ بالا جو جملہ ہے وہ جو سبق ہیں وہ سپاہی اور بٹمار سے ماخوذ ہیں۔ اس کے مصنف شمس الرحمن فاروقی ہیں۔ سپاہی جس فوج میں تھا وہ جمنا کے کنارے واقع تھی، ندی بھی بہت بڑی تھی، اور غازی آباد میں ہنڈن کے کنارے سے کچھ آگے جنوب کی طرف سے لے کر بہت سارا پانی بھر جاتا تھا۔ اس بنا پر اس علاقے کو وہاں کے رہنے والے لوگ پٹ پڑ گنج کہنے لگے تھے، اور سپاہی یہ بھی کہتا ہے کہ گنج کے نام پر وہاں کیڑے مکوڑوں اور مچھروں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ دراصل یہ تنزیہ طور پر کہا گیا ہے اس سبق میں، اور یہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ گنج جو ہے اس کے معنی جو ہے لغت میں کثرت اور دوسرے معنی خزانے کے بھی آتے ہیں، تو اسی لیے تنزن یہاں پر یہ کہا گیا کہ وہاں پر خزانے کی بجائے جو ہے کیڑے مکوڑے اور مچھر ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح آئیے وضاحت نمبر 3، واللہ وہ بھی کیا زمانے تھے، 12 برس میں میرا درماہا 12 تنکے سے بڑھتے بڑھتے 20 ہو گیا تھا۔ یہ جملہ جو ہے وضاحتاً ہم اس کی توضیح کریں گے۔ مذکورہ تحریر شدہ جملہ سپاہی بٹمار سبق سے ماخوذ ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی اس کے مصنف ہیں۔ سپاہی گزشتہ زمانے کی بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ وہ بھی کیا زمانے تھے، 12 سال کے عرصے میں تنخواہ 12 تنکے سے بڑھتے بڑھتے 20 ہو گئی تھی، اور تنکے دراصل اس زمانے میں بطور روپیہ کو کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں 5 تنکا مہینے کو کمانے والا بھی فراخ دلی سے خرچ کیا کرتا تھا، اور سستائی بھی اتنی تھی کہ مختلف ضروریات اور اسلحہ پر یعنی ہتھیاروں پر خرچ کرنے کے بعد بھی ہر مہینے 3 سے 4 تنکے گھر بھیجا کرتا تھا۔ یہاں پر لفظ جو ہے تنکے کی بجائے دن ٹائپ ہوا ہے بائی مسٹیک، تو اسی طرح اس کا بھی جواب مکمل ہوا۔ اسلحہ پر خرچ کرنے کے بعد بھی ہر مہینے 3 سے 4 تنکے جو ہے وہ گھر بھیجا کرتے تھے۔ اس طرح سے ہم نے یہ مکمل کیا۔ نمبر 4، جیٹھ نکل کر آشاڑھ کی آمد تھی جب میں نے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ وضاحت، مذکورہ تحریر شدہ جملہ سپاہی بٹمار سبق سے ماخوذ ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی اس کے مصنف ہے۔ سپاہی نے جب اپنے گھر جانے کا ارادہ کیا تب جیٹھ کا مہینہ ختم ہو کر آشاڑھ کا مہینہ شروع ہو رہا تھا، یعنی یہ برسات کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اسی لیے ہر جگہ موسم بھی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ سپاہی 350 تنکوں کا انتظام کر کے اپنی بیٹی کی شادی کے ارادے سے سفر کے لیے نکل پڑا۔ نمبر 5 نمبر یہ تھا جملہ
کہ اکیلے دکیلے کا اللہ بیلی۔ وضاحت: مذکورہ تحریر شدہ جملہ سپاہی بٹمار سبق سے ماخوذ ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی اس کے مصنف ہیں۔ جب سپاہی اپنی بیٹی کی شادی کے ارادے سے سفر کے لیے روانہ ہوا تب وہ عصر کے وقت بادلوں کی دھندلی روشنی میں جنگلوں کے راستے سے نیم تاریکی میں سفر کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ سپاہی گھوڑے پر سوار گنگناتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ سامنے ایک پل تھا جس کے نیچے ایک خشک نالا تھا۔ پل کے کنارے ایک بڑھیا نہایت تباہ حال نظر آئی اور سپاہی کو دیکھتے ہی اس نے دعائیہ لہجے میں بلند آواز سے کہا، اکیلے دکیلے کا اللہ بیلی۔ وضاحت نمبر 6 میں یہ جملہ کہا گیا ہے کہ بندے کا بال بال آپ کے احسان سے گندا رہے گا۔ اس کی وضاحت ہم کو کرنی ہے۔ جملہ کب کس پس منظر میں کہا گیا ہے، وضاحت دی گئی ہے۔ جواب اس طرح ہے: سپاہی پر جب راستے میں بٹمار لٹورے نے حملہ کر دیا اور انہوں نے جب حملہ کر دیا اس کے بعد سارا ساز و سامان وہ پیسہ لوٹ لیا، سر پر کپڑا ڈال دیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ دی، سپاہی اپنے بچاؤ میں کچھ نہ کر پایا اور بے یار و مددگار خود پر لعنت کرنے لگا۔ تب اچانک اس کے کانوں میں گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ سپاہی کو امید لگی کہ شاید جان بچ جائے۔ کوئی ہاتھی سوار آ رہا تھا۔ وہ فیل بان معتبر سنگھ تھا۔ اس نے سپاہی کے بندھے ہاتھ کھول کر آزاد کیا اور کہا، سپاہی جی، تم دوہرے خوش نصیب تھے، ان لوگوں نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا اور ہم بھی پہنچ گئے۔ اس پر سپاہی نے یہ جملہ کہا کہ بندے کا بال بال آپ کے احسان سے گوندا رہے گا، اور ورنہ میں سمجھا کوئی شیر یا بھیڑیا نہ کھا لے۔ اسی طرح سپاہی اور بٹمار اس کی جو سرگرمیاں ہیں ہم نے استحسانی وضاحت میں مکمل کیا۔ درسی کتاب میں آپ صفحہ نمبر 13 جو ہے سامنے رکھیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ صفحہ نمبر 13 پر اگلا جو سوال ہے وہ ہے، ذیل میں دیے موضوعات پر ذاتی رائے تحریر کیجیے۔ کچھ ٹاپکس، کچھ موضوعات دیے ہیں، اس پر آپ کو اپنی ذاتی رائے تحریر کرنا ہے۔ تو گزشتہ سوالوں کے تو ہم نے جوابات آپ کو بتا چکے ہیں، لیکن آئندہ جو سوالات آگے دیے گئے ہیں اس میں آپ کو بطور ہوم ورک گھر پہ اس کی مشق کرنی ہے، ذاتی رائے آپ کو دینا ہے، اور بالکل آپ دے سکتے ہیں اچھے جملے، اچھے الفاظ استعمال کرتے ہوئے۔ جیسے یہاں پر دیا ہے نمبر 1 سلطان کا فرمان، نمبر 2 دیا ہے اس سبق کے حوالے سے کل اور آج کی زندگی میں نظر آنے والا فرق۔ ہم کو دیکھو، سبق تو ہم نے پڑھ لیا ہے، ہم سبق کو دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں، موازنہ کر سکتے ہیں کہ پرانا زمانہ جو ہے وہ کس طرح کا تھا، کیا حالات تھے، کس طرح کے سفر کے جو ہیں طریقے تھے، اور آج کیا ہے۔ یہ تمام فرق جو ہے ہم بالکل اپنے خیالات، اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 3 پر دیا ہے نیک شگون یا بد شگونی۔ یہ ٹاپک جو ہے، یہ عنوان، اس پر بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ اسلام میں اس کے لیے کیا جگہ ہے، ہمارا مذہب کیا سکھاتا ہے، نیک شگون بد شگون کیا چیز ہے۔ اسی طرح جیسا نیک شگون یا بد شگون، ہم اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مطلب یہ کرنا مبارک ہے، یہ کرنا نامبارک ہے، یہ تمام چیزیں۔ نمبر 4 دیا ہے غصے میں سپاہی کا بد زبانی کرنا۔ غصے میں سپاہی نے جو بد زبانی کی، وہ اپنی رائے دیجیے کہ وہ کس طرح کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر کرنا چاہیے تھا تو کس طرح، کن وجوہات کی بنا پر، اگر نہ کیا تو اس کو جو ہے نقصانات ہو سکتے تھے یا نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ تمام جو ہے آپ اپنی ذاتی رائے بالکل دے سکتے ہیں، چاہے وہ مثبت انداز میں ہو یا منفی انداز میں ہو، لیکن آپ کی رائے آپ کو تحریر کرنا ہے۔ اس کے بعد قواعد دیے ہیں۔ قواعد جو ہیں آپ کو گھر پہ اس کی مشق کرنی ہے، بہت آسان قواعد دیے ہیں۔ نمبر 1، جملے میں اسم، صفت اور فعل کی نشاندہی کیجیے۔ آپ جملہ پڑھنا ہے، آپ کو اس میں دیکھنا ہے اسم یعنی کہ نام کیا ہے، صفت خاصیت کیا ہے، اور فعل کہ کام ہو رہا ہے، اس کی نشاندہی آپ کو کرنا ہے۔ بہت ہی آسان گرامر ہے یہ بھی۔ اسی طرح نمبر 2، جملے میں مبتدا اور خبر پہچانیے۔ یہ آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ مبتدا یعنی کہ ابتدا ہونا، جملے کی ابتدا، اور ایک ہوتا ہے جملے کا حصہ نمبر 2 جس میں جملے کی خبر سنائی جاتی ہے۔ یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ مبتدا کون سا حصہ ہے جملے میں اور خبر کون سا ہے۔ اسی طرح
نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5 بھی دیا ہے۔ اس میں بہت ہی ایک اچھا سوال دیا ہے کہ سبق میں استعمال کیے گئے 10 محاوروں کو تلاش کر کے ان کا مفہوم لکھیے۔ سبق میں سے آپ کو 10 محاورے ڈھونڈنا ہے، اس کو لکھنا ہے، اس کے معنی لکھنا ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 5 دیا ہے مدافعت، لعنت اور تف، یہ تینوں الفاظ جو ہے، اور چوتھا ہے دن دہاڑے، یہ چاروں الفاظ جو ہے اس کو اپنے جملوں میں آپ کو استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح یہ سوالات جو ہیں آپ اپنے کلاس ورک میں ہی جو ہے مسلسل اور کنٹینیو کیجئے، اور جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے بالکل آپ کمنٹ باکس میں تحریر کر سکتے ہیں اور سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا ویڈیو آنے تک کے جو ہے آپ اپنی پڑھائی میں مصروف رہیں، مشق کیجئے۔ السلام علیکم۔